آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریاض الحق یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی اہم خبر تو آپ کو پتہ لگ گئی ہوگی، جس کے لیے حکومت پچھلے 10 دنوں سے کوشش کر رہی تھی، اور وہ تھے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات یا لوکل گورنمنٹ الیکشنز۔ مقامی انتخابات جو ہوتے ہیں، تھرڈ ٹیئر تک جو اقتدار کی منتقلی ہے وہ کی جاتی ہے بلدیاتی انتخابات کے ذریعے، وہ حکومت نے الیکشن کمیشن نے کینسل کروا دی ہے۔ ظاہر ہے حکومت کی کوشش تھی کہ اس کو ہر حال میں کینسل کروایا جائے۔ آج ہم اس کا تھوڑا سا جائزہ لیں گے سب سے پہلے، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کی جو معاشی صورتحال ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، اور کیا اپریل کی جو بات چل رہی ہے کہ اپریل مئی میں انتخابات اسٹیبلشمنٹ کو سوچ رہی ہے، کیا اس طرف بات جانے کا کچھ سلسلہ چل رہا ہے، اس پہ ہم تھوڑا سا آج ڈسکشن کریں گے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات۔ 10 دن پہلے حکومت نے اچانک کابینہ سے ایک سرکولیشن کی سمری کے ذریعے بل منظور کروایا کہ 101 سے 125 جو نشستیں ہیں وہ یو سیز کی ہو جائیں گی، یونین کونسلز کی۔ اب جولائی میں انہوں نے 50 سے 101 کی تھی اسی حکومت نے، اور اچانک ان کو یہ خیال آیا 10 دن پہلے کہ نہیں جناب، اب 101 سے 125 جو ہے یو سیز وہ کرنی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایجنسیز کی رپورٹ جو تھی وہ کچھ زیادہ حکومت کے حق میں نہیں تھی، اور رپورٹ یہ تھی کہ 8 سے 10 اور میکسیمم 12 جو یونین کونسلز ہیں اسلام آباد کی، اس پہ کامیابی ہوگی حکومت کو، باقی تمام کے تمام پہ یعنی 90-95% جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کامیابی حاصل کر رہی ہے۔ ایم این ایز بھی یہاں کے ہیں، اس وقت سیاسی فضا بھی ایسی ہے، تو لہٰذا اس سروے کے آنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ کسی طریقے سے دوبارہ سے تیسری چوتھی مرتبہ ہے جو ہے پوسٹ پون کروایا جائے، ملتوی کروایا جائے انتخابات کو۔ ہائی کورٹ میں بات چلی گئی، ہائی کورٹ نے حکومت ہائی کورٹ میں چلی گئی، ہائی کورٹ نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن 27 کو فیصلہ سنائے، آج فیصلہ سنا دیا، اور انہوں نے کہا جی ہم اس کو ملتوی کرتے ہیں۔ اور اب جو ہے معاملات، رانا ثناء اللہ نے ہنٹ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں اسلام آباد کے، وہ تو عام انتخابات کے بعد ہونے چاہیے، یعنی اکتوبر، نومبر، دسمبر میں ہونے چاہیے، ایک سال بعد وہ حکومت چاہ رہی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے، کیونکہ اسلام آباد میں اوورآل ملک بھر میں جو سچویشن ہے، تو جو اداروں نے، جو فیصلہ سازوں نے کوشش کی ہوئی ہے، جو فیصلہ کیا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ ٹف سے ٹف ٹائم دیا جائے، اور جہاں سے کسی بھی جگہ سے اگر کوئی سچویشن بن سکتی ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی، عمران خان کی رائز کی بات ہو سکتی ہے، ان جگہوں کو، ان سوراخوں کو دبایا جائے گا جہاں سے اس کی پاپولیرٹی کی بات ریز جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو اس چیز کو جو ہے انہوں نے، یہ تو ہو گیا اسلام آباد کا مرحلہ۔ اب آتے ہیں معاشی مشکلات۔ چکی کا آٹا 150 تک اسلام آباد میں پہنچ گیا ہے، اور باقی جو دوسرا آٹا ہے، سادہ کھانے والا آٹا، 125 اور 30 روپے کلو تک پہنچ گیا ہے، اور 60 سے 65% اضافہ ہے تقریباً 8 سے 10 ماہ میں۔ یہ جو اضافہ ہے 75 اور 80 سے ہوتا ہوا جناب 130 تک اور 40 تک پہنچ چکا ہے، 150 کا چکی کا آٹا مل رہا ہے۔ تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ اوپر سے آئی ایم ایف نے کہہ دیا ہے کہ ہم اگلی قسط کی طرف تب جائیں گے جب حکومت تقریباً جو 600 سے 800 ارب روپے کا جو شارٹ فال آ رہا ہے ٹیکس کی کلیکشن میں، وہ اگر پورا نہیں کرے گا پیٹرولیم لیوی کی شکل میں، تو تب تک جو ہے وہ آگے نہیں جایا جائے گا۔ حکومت کے پاس ونڈو بہت کم ہے، فورن ایکسچینج جو ریزروز ہیں وہ 6 کچھ ارب ڈالر کے بچ گئے ہیں، یعنی باہر سے کچھ چیزیں اگر ہم نے منگانی ہیں تو ہمارے پاس 6 ارب ڈالر بچ گئے ہیں، اور باہر سے جو پاکستانی پیسے بھجواتے تھے وہ بہت کم ہو گئے ہیں۔ اگین اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے ہنڈی اور دوسرے طریقوں سے پیسہ بھجوانا شروع کر دیا ہے۔ جو ڈالر اس وقت مارکیٹ میں ہمیں 225 اور 30 کا جو اسٹیٹ بینک کا ہے، انٹر بینک جسے کہا جاتا ہے، 225-30 کا نہیں ملتا آپ کو ڈالر، 240 اور 45 اور 48 تک بھی بک رہا ہے۔ بوستان صاحب، ملک بوستان صاحب، جو ایکسچینج کی، جو یہ پاکستان میں جو ایکسچینج ایسوسیشن ہے منی ایکسچینج کی، اس کے ایک جو ہے نا ایک قسم کے تاحیات صدر ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ افغانستان تقریباً 1 ارب ڈالر جو ہے وہ ماہانہ پیسے جا رہے ہیں اسمگل ہو کے۔ آپ نے پچھلے دنوں ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ بیگز میں بھرے ہوئے ہیں گولڈ، اور جو ڈالرز ہیں وہ پاک افغان بارڈر میں کسی جگہ پہ جو ہے وہ اسمگل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ معاشی سطح پہ بجلی کے معاملات دیکھ لیں، لوڈ شیڈنگ اسی طرح ہو رہی ہے، گیس نہ ہونے کے برابر ہے، روس سے گیس کے معاملات بھی کسی حد تک نہیں ہوتا ہے ہو پا رہے۔ تو کسی سطح پہ حکومت جو ہے اس طرح پازیٹیو نظر نہیں آ رہی کہ اپوزیشن کو منہ توڑ جواب دے سکے اور عوام مطمئن ہو سکیں کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ بات یہ چلی کہ شاید اپریل میں صدر عارف علوی صاحب نے کچھ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بھی یہ ذکر کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ شاید اپریل اور مئی میں اسٹیبلشمنٹ
جو ہے وہ جائے الیکشن کی طرف۔ ابھی شاید یہ بہت ظاہر ہے ایک لاؤڈ تھنکنگ ہے، لیکن ابھی شاید اس پہ بھی اس طرح کام شروع نہیں ہوا، لیکن حکومت نے اندیا دے دیا ہے کہ اپریل مئی میں کسی قسم کے کوئی انتخابات نہیں ہوں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا 8 مہینے میں اپنا پولیٹیکل جو کیپٹل تھا وہ برن کیا ہے، جو سیاسی ہمارا وہ سارا کچھ تھا وہ ہم نے جلا دیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے۔ اچانک ہم کیسے الیکشن میں جائیں؟ اور آپ نے دیکھا کہ اب حیدرآباد اور کراچی میں بھی جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ ملتوی ہونے کا جو ہے وہ قوی امکان ہے اسلام آباد کے بعد۔ اگین وجہ وہی ہے کہ نہیں چاہ رہے کوئی بھی، جو تمام قوتیں ہیں جو ویزیبل ہیں انویزیبل ہیں، کہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی جگہ سے عمران خان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ آ سکے۔ تو یہ ہے بدقسمتی سے وہ صورتحال، معاشی، انتظامی، ملکی۔ وزیر اعظم جو ہیں ہمیں دیکھتے ہیں، ہم ڈی آئی خان میں نظر آتے ہیں یا سندھ کا دورہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ڈی آئی خان میں مولانا فضل الرحمان کے لیے ظاہر ہے ان کو حلقہ جیت کے دینا ہے، کیونکہ وہ انہیں اپنے حلقے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ پنجاب میں سچویشن ایسی ہے کہ اس نے ایسی صورتحال بنا دی ہے کہ تمام لوگوں کا، اداروں کا فوکس پنجاب پہ ہے کہ حکومت گرے گی، جائے گی، نہیں جائے گی۔ ملک میں لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے وہ اتنی خراب ہو چکی ہے کہ پچھلے برسوں رات کو ویکینڈ پہ 6 سے 7 جو ہے وہ دہشت گردی کے واقعات بلوچستان میں ہوئے، کے پی میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اسلام آباد میں خود کا حملہ ہوا۔ یہ ساری صورتحال اس چیز کی غماز ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے اس کے ہاتھ میں کچھ خاص نہیں ہے، اور وہ بے بسی کی تصویر بنی ہوئی ہے، لیکن صرف ضد میں آ کے جو ہے وہ انتخابات نہیں کروا رہے، کیونکہ ان کے بقول اور جو نجی محفلوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان 2/3 میجورٹی کے ساتھ آ سکتا ہے اور ہمیں دھڑن تختہ ہمارا ہو جائے گا۔ تو یہ ہے صورتحال، ضد جو ہے اور انا نے اس ملک کی جڑیں ہلائی ہوئی ہیں، مزید ہلتی جا رہی ہیں۔ عام آدمی پریشان ہو چکا ہے، لیکن حکومت ایوان جو ہیں وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔